ناظرین، صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ میڈیا سے گال بول کر رہے سے تمام کی دکھا رہی ہیں لوگوں کی باتیں جو ہے وہ لائی جاتی ہیں اور پھر اپنی پوائنٹ سکورنگ جو ہے وہ کی جاتی ہے. آج آپ سب کو زحمت دینے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کے توسط سے میں یہ وضاحت کر دوں کہ اردو بولنے والے ہمارے بھائی ہیں جو اس وقت جب یہاں پہ آئے جن کو پھر وہی رنگ دیا جا رہا ہے مہاجر کہہ کے اور پھر لسانیت کو پھیلایا جا رہا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ جو اس وقت یہاں پہ تشریف لائے مہاجر جنہوں نے بڑی قربانیاں وہاں پہ دیں اور جو اردو بولنے والے ہیں ان کی انتہائی عزت و احترام ہے. ہم اگر کوئی بات کرتے ہیں تو اس گروہ کہہ لیں وہ ٹولہ کہہ لیں جنہوں نے ان کا بھی استحصال کیا اور ان کا نام استعمال کیا اور پورے ملک میں جو اشتعال انگیزی پھیلائی خاص طور پر کراچی شہر میں پھر ہمارے پورے صوبے میں ان کے جوابات میں جو بات کی جاتی ہے اس کو یہ رنگ دے دیتے ہیں کہ جی یہ تمام جو اردو بولنے والے ہیں ان کے لیے کہا جاتا ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. کہا گیا جی کہ سی ایم نے اقلیت کی بات کر دی. دیکھیں وہ اس وقت جو بات ہوئی تھی اسمبلی میں جو میجورٹی اور مائنورٹی کی بات ہوئی تھی کوئی اقلیت کوئی اس لحاظ سے نہیں کہا تھا کہ وہ جی ان کو ہم نے کوئی ہمیں تو جو اقلیت ہے جس کی یہ اس وقت تشبیہ دے رہے تھے وہ بھی انتہائی قابل احترام ہے ہمارے لیے. ہم نے تو کبھی مائنورٹی اور میجورٹی کی بات نہیں کی. سب کو ایک جیسے یہاں پہ حقوق ہیں تو اس لحاظ سے بالکل نہیں. سی ایم صاحب نے جو اسمبلی میں بات کی تھی اس لحاظ سے نہیں تھی. چیئرمین صاحب نے بھی جو بات کی وہ بھی کیونکہ یہ جب بات کرتے ہیں ان کے جوابات پھر ہمیں دینے پڑتے ہیں پھر ان کو غلط رنگ دے دیا جاتا ہے. میں گزارش کروں گا کہ اس وقت اس شہر کے لیے اس صوبے کے لیے اس ملک کے لیے اس طرح کی جو حالات ہیں وہ مناسب نہیں ہے کہ ہم جس طرح لے کے جایا جا رہا ہے یہ پھر اسی چیز کو دوبارہ رنگ دیا جا رہا ہے جس سے ہم جان چھڑا چکے ہیں. ہم وہی بات کہتے ہیں. میں بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا کسی بات کا جواب لیکن یہ جواب سامنے آتے ہیں. جب آپ بات صوبے کی کرتے ہیں تو دیکھیں آپ ہی کے وہ قائد جن سے آپ نے لا تعلقی کا اظہار کیا ہوا ہے ان کے عزائم سامنے آ چکے تھے. پہلے وہ صوبے کی بات کرتے تھے پھر وہ دوسرے ملک کی بات کرتے تھے. تو اس طرف نہ جائیں خدا را. اور اب آپ کو جو اردو بولنے والے ہمارے قابل عزت و احترام بھائی بہن ہیں جو بزرگ ہیں جو جوان ہیں جو بچے ہیں وہ سمجھ چکے ہیں کہ کون ہے جو ان کی بات کو استعمال کر کے فائدہ لیا. کس نے یہاں پہ جس طرح کے بھی حالات پیدا کیے بہت قربانیاں دے کر ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے جس میں پولیس رینجرز فوج اور یہاں کے شہری جو یہاں کے رہنے والے ہیں انہوں نے قربانیاں دیں جانوں کے نذرانے پیش کیے تب جا کے ہم آج سکون میں ہیں. اور آپ پھر اسی کو دوبارہ کوئی اور رنگ دینا چاہ رہے ہیں. خدا را ایسا نہ کریں. لوکل گورنمنٹ جو ایکٹ نیا جو لائے ہیں یا جو لا جو لائے ہیں اس میں بہت بہتری ہے. غلط باتیں پھیلا کر اس کو لوگوں کو ایک ایسی طرف لے جایا جا رہا ہے ان کو غلط باتیں کی جا رہی ہیں. پھر سب لوگ ہی میں صرف ایم کیو کی بات نہیں کر رہا میں پی ٹی آئی کی بات بھی کر رہا ہوں. خود پی ٹی آئی وفاق میں ہے دونوں صوبوں میں اس کی حکومت ہے. کے پی کے کا لا اور ہے پنجاب کا لا اور ہے. پھر اگر ابھی پنجاب میں جو لوکل گورنمنٹ کا انہوں نے جو قانون بنایا ہے وہ کیا کسی اسمبلی میں گیا ہے کسی سے مشاورت کی ہے آرڈیننس لائے ہیں. خود میاں فصیحت دوسروں کو نصیحت والی بات جو ہے ان کو زیب نہیں دیتی. ہم نے ہر طرح سے بہتر کیا ہے. دیکھیں 2001 جس میں ناظم رہے ہیں سب میں خود بھی اس کا حصہ رہا ہوں 2 ٹینیور ناظم رہا ہوں. جب وہ
SLGO लाया गया तब असम्बलियाँ नहीं थी, सूबाई असम्बली नहीं थी, कौमी असम्बली नहीं थी। मुशर्रफ साहब का वो दौर था और उन्होंने वो पास किया SLGO 1, और उसके बाद जब असम्बलियाँ वजूद में आई तो फिर उसमें बहुत चेंज हुआ था, लेकिन उन्होंने कवानीन को 2009 तक प्रोटेक्शन दी हुई थी कि जी इसको चेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन अमली तौर पर, प्रैक्टिकली तौर पर जब चीफ मिनिस्टर साहिबान आए, यहाँ पे शुरू में सरदार अली मोहम्मद महर साहब चीफ मिनिस्टर बने, अल्लाह उनको जन्नत में जगह दे, फिर अरबाब साहब बने, पंजाब में परवेज इलाही साहब थे, दीगर और सूबों में, तो फिर वो काफ़ी इश्यूज आए थे सामने जिनको खुद उस वक्त की इंतजामिया या जो भी थे उन्होंने खुद माना। खुद तमाम नाजमीन को बुलाकर कहा गया कि जी अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स आई हैं, अब वो वाले हालात नहीं रहे, इसलिए आपको सबके साथ मिलकर चलना होगा। और बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई थी जो बाद में जब ये आए। तो अब ये वही चीज़ जो है, सिर्फ इसको अपनी पॉलिटिक्स को जिंदा रखने के लिए, जिस तरह जो आपने रिजल्ट देख लिए जो आ रहे हैं आजकल, जब भी बाई इलेक्शंस हों, जो भी हो, तो इनको करने के लिए भी इस तरह की बात कर रहे हैं, तो खुदारा उस तरह ना करें। हमें बहुत इज्जत व एहतराम है। और ये अब देखें, मैं इनकी बातें आपको बता दूं जी, यूसी इनसे DMC से तो जी इख्तियारात ले लिए गए कि जो बर्थ, डेथ और मैरिज भी ना दें, वो थे ही इख्तियारात यूसीस के, वो उन्हीं के पास है। इस तरह का सिर्फ वो बात, परसेप्शन फैलाना, जी ये भी ले लिया गया, वो भी ले लिया गया, टैक्सेशन दे दी गई, इनको बहुत एम्पावर कर दिया गया है। इनके मैंने आपको बताई, ये कहते हैं कोई हमारे से कंसल्टेशन नहीं हुई, इन सबको खुतूत लिखे, इनके जितनी सजेशंस आई थी, मैंने उस दिन भी वजाहत की थी कि PTI ने तो DMC की बात जरूर की थी, लेकिन MQM, जमायत इस्लामी, दीगर सब ने टाउन्स की बात की थी, वो टाउन्स कर दिए गए। अब और भी उन्होंने वाटर बोर्ड में रोल मांगा, रोल दे दिया गया। सॉलिड वेस्ट की बात की गई, उसमें रोल दिया गया, रोल नहीं बल्कि इख्तियारात दिए गए, वाटर बोर्ड में भी और उसमें भी। इसी तरह बिल्डिंग कंट्रोल का भी। लेकिन ये सारे जो इख्तियारात हैं ये स्पेशल लॉ के तहत दिए जाएंगे, क्योंकि ये सिंध गवर्नमेंट के इख्तियारात थे, ये कोई उसमें नहीं दिए जा सकते जो ये बनाया जा रहे हैं, जो SLGO कह लें, जो अभी नया हमने बनाया है, इसमें इसको उस लिहाज से दिया जा सकता है। हम दिए हैं, हमने कैबिनेट से अप्रूव हुए हैं और उनकी सारी चीजें बन रही हैं। फिर इलेक्शन का तरीकेकार जो था, फिर ये तमाम लोग गवर्नर साहब से मिले, उनको अपनी अपनी तजावीज़ दी, सिफारिशात जो भी थी, इनकी सजेशंस दी। उन्होंने जो हमने पास किया था बिल, उसमें ये सारी चीज़ें लगा के भेजी, जिसमें सिवाय 2-4 के बाकी सब जो है उसमें ऐड कर दी गई। अब तो जवाज ही नहीं बनता। लेकिन एक जो इशू है उसको ये खामखा का बढ़ाया जा रहा है। और फिर आज ये वफाकी हुकूमत के बहुत सारे इश्यूज हैं, इनके जो गैस की लोड शेडिंग, इनके अपने जो रखे थे, इन्होंने शब्बर साहब कह चुके हैं कि जी दिवालिया होने को है। इनके जो गवर्नर साहब हैं, एक जो पंजाब से ताल्लुक रखते हैं, वो भी बता चुके हैं कि जितने एसेट्स हैं वो सब इन्होंने गिरवी रख दिए हैं। और फिर IMF के पास जाके वो फैसले किए जा रहे हैं जो आम पाकिस्तानी के लिए बहुत तकलीफ दह हों। बिजली के बिल देख लें कि जो मैं कहता हूँ, ये 2 टेन्योर की बात नहीं है कि जी ये मवाजना कर रहे हैं सब लोग कि जी पीपल्स पार्टी या PMLN की गवर्नमेंट के बाद ये हुआ है। आप 70 साल देख लें, ये 2018 में आए हैं ना, 2017 में 70 साल हुए थे। 70 साल में अगर बिजली का फी यूनिट 8 रुपए था, तो इनके 3 साल और कुछ माह में वो 25-26 रुपए का हो गया। अगर $1 जो था वो उस 70 साल में 120, 22, 23 रुपए था,
تو آج 180 روپے کا ہوا ہے صرف ان کے ان 3 سال اور کچھ ماہ میں. وہی حالت آٹے کی ہے, چینی کی ہے, روزمرہ کی جو اشیاء جو ہم استعمال کرتے ہیں ان کی ہے. 70 سال کا موازنہ کر لیں آپ ان کے 3 سال اور کچھ میں. قرضوں کا شور مچاتے تھے, میں 2-4 دفعہ بتا چکا ہوں کہ 2018 تک ان کے آنے سے پہلے خیر سے 25,000 روپے کے قرضے تھے پاکستان پہ, اور ان 3 سال اور کچھ ماہ میں وہ 45-46,000 ارب روپے جا کے پہنچے. تو یہ اس قلیل عرصے میں جو حال انہوں نے کیا ہے, اور آج جو یہ تاریخی بے روزگاری ہے, مہنگائی ہے, اور پھر بدعنوانی. ابھی بھی جو رپورٹس آئی ہیں جن پر یہ پہلے بہت زیادہ فوکس کیا کرتے تھے کہ جی یہ رپورٹ آ گئی, جی دیکھیں یہ ہو رہا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ کرپشن بڑھی ہے, اور اس میں جو نمبر ہے خیر سے ہمارے ملک کا, اس کی جو انہوں نے عزت افزائی کرائی ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے. تو یہ ایشوز تھے, اور میں دوبارہ آپ کے توسط سے یہ گزارش کروں گا سب سے, پاکستانیوں سے, سندھ میں رہنے والوں سے, اس شہر میں رہنے والوں سے, کہ اس طرح کی یہ جو بدگمانیاں اور یہ جو غلط چیزیں پھیلا رہے ہیں ان کی اس میں نہ آئیں. بہت اچھا جو ہے ہم نے یہ لا لائے ہیں, اور پھر جیسے میں نے کہا تھا یہ کوئی صحیفہ تو نہیں ہے کہ اس میں کوئی چینج نہیں کیا جا سکتا, بہتری کی گنجائش آخر وقت تک رہتی ہے. تو سب سے بات کرنے کے لیے تیار بھی ہیں, لیکن یہ جس طرح کی بیان بازیاں آ رہی ہیں یا جو چیزیں آ رہی ہیں تو میں کہوں گا یہ نہیں ہونی چاہیے, ان کو ختم ہونا چاہیے. اور ہماری طرف سے جو بھی بات ہوتی ہے وہ جواب کے لحاظ سے ہوتی ہے, کیونکہ جب یہ بات ایسی کر دیتے ہیں کہ یہ جی دیکھیں یہاں پہ قبضہ کیا جا رہا ہے, یہ جی لسانیت کی بات کرتے ہیں, پیپلز پارٹی پہ الزام لگاتے ہیں کہ جی یہ پاکستانی خلاف ہے. پاکستان کی سیاست اگر کسی نے کی ہے تو پیپلز پارٹی ہے جس نے ہمیشہ یہی بات کی ہے. تو اسی وجہ سے میں آپ سے جی سر, شہر میں ایک مرتبہ پھر تعصب اور نفرت کا کھیل شروع ہو چکا ہے. ہم کہتے ہیں کہ شروع ہو چکا ہے. جو بینرز اور وال چاکنگ جو نظر آ رہے ہیں اس سے لگ رہا ہے کہ ایک مرتبہ پھر شہر کو جو ہے نا وہ لسانیت کا بیج چڑھانے کی کوشش شروع کی جا رہی ہے. دونوں طرف سے کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے اگر ان کی طرف سے بینر آویزہ کیے جا رہے ہیں, لیکن آپ کے لیڈران کی بھی طرف سے تند اور تیز جملے کسے جا رہے ہیں. آپ کا کردار ایک معتدلانہ کردار ہے, آپ اپنا کردار نبھا سکتے ہو, آپ ان سے بات سکتے ہو, بات چیت کر سکتے ہو. تو کیا آپ اپنا ایک جو ایک معتدل کردار ہے آپ کا ہمیشہ رہا ہے وہ کردار نبھانے کی آپ کوششیں کریں گے؟ جی بالکل, میں ہمیشہ ہماری کوشش ہے, پوری پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ کوشش ہے. دیکھیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سخت بیانات آئے ہیں وہ صرف ان کے جوابات میں آئے ہیں. جب اس طرح کے الزام لگیں گے تو ظاہر ہے بات تو کرنی پڑتی ہے, لیکن میں تو کہتا ہوں کہ ان سب چیزوں کو پیچھے رکھ کر ہمیں بہتری کی طرف جانا چاہیے, اپنے شہر کی بہتری کے لیے, صوبے کی, اپنی ملک کی بہتری کے لیے, اور سب کو مل کر کام کریں. اور اس طرح کی جو اشتعال انگیزی ہے یا جو نفرت کی سیاست ہے, جو لسانیت کی سیاست ہے, اس کو ختم ہونا چاہیے, اور مل کر شہر کی ترقی, صوبے کی اور ملک کی ترقی کی بات کر دینی چاہیے. میں ریکویسٹ کروں گا سب سے کہ پلیز اس چیز کو مد نظر رکھیں اور افہام و تفہیم سے یہ سارے ایشوز حل ہوں. اور بہت بھگتا ہے کراچی نے, میرے پورے صوبے سندھ نے, پورے ملک نے, دوبارہ اس طرف نہ لے کے جائیں. دیکھیں کیا میں اس کا جواب دوں, پھر میری طرف سے بڑی سخت باتیں آ جائیں گی. میں چاہتا ہوں کہ حالات ٹھیک ہوں اور بہتری کی بات ہو, اور قبضہ اپنے ہم شہروں میں, اپنے صوبے میں, اپنے ملک میں کیا قبضہ کریں گے, ہم تو ہے ہی یہاں کے سب. کراچی والے یہ کہہ رہے ہیں جو آپ کے مخالفین ہیں کہ کراچی کے فیصلے سکھر والا کیوں کر رہا ہے, ان کو سب سے بڑا اعتراض تو یہی ہے
تو آپ ان سے ان کے فیصلے کیوں نہیں کرواتے؟ دیکھیں ہم نے یہاں کے کراچی کے فیصلے میں تاج حیدر صاحب پتہ نہیں کہاں کے ہیں، مرزا وہاب پتہ نہیں کہاں کے ہیں، سعید غنی صاحب پتہ نہیں کہاں کے ہیں، شیلا رضا صاحبہ پتہ نہیں کہاں کی ہیں، شہری رحمان صاحبہ ہے، بہت سارے. دیکھیں یہی تو بات ہے، یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. ہم سب ایک ہیں، ہم سب پاکستانی ہیں، ہم سب سندھی ہیں. اور پی ٹی آئی جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے خلاف جو ہے وہ سنڈے کو سندھ اسمبلی کے باہر جو ہے وہ احتجاج کی مظاہرہ کرنے جا رہی ہے، اس پر کیا کہیں؟ دیکھیں بہت شوق سے، وہ حق ہے، پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ کوئی بھی جمہوری طریقے سے پرامن کوئی مظاہرہ کرتا ہے، کوئی بھی پروٹیسٹ کرنے کا سب کو حق ہے. دیکھیں آپ سے میں کہا ہے کہ آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کی حکومت وفاق میں ہے، آپ کا دونوں صوبوں میں حکومت ہے، کے پی میں اور پنجاب میں، وہاں پہ آپ کون سا لا لائے ہیں، وہاں پہ آپ نے کس سے مشاورت کی ہے، اور پنجاب میں اسمبلی تک میں آپ نے وہ لا پیش نہیں کیا، آرڈیننس لائے ہیں. اسلام آباد میں جہاں پہ وہاں پہ آرڈیننس لائے ہیں بلدیاتی لحاظ سے. اب وہ ہمیں کہیں کہ میرے کہنے کا مقصد ایک چیز اور کہ کوئی یہی جس سسٹم جس کی بات کی جا رہی ہے وہ کیا کے پی میں ہے، پنجاب میں ہے، بلوچستان میں ہے. ہمارے دوست پی ٹی آئی تو چلے حکومت میں بیٹھے ہے، جو ایم کیو ایم کے دوست الائیز ہیں، کبھی انہوں نے وہاں پہ یہ بات کی ہے؟ جی آپ پنجاب میں آرڈیننس کر رہے ہیں، حالانکہ سندھ میں غیر قانونی عمارات کو ریگولیٹ کرنے کے لیے ایک آرڈیننس لایا گیا ہے، تو اسمبلی میں آپ کی اکثریت تھی، اس کے بعد اجلاس بھی ہوا، تو یہ آرڈیننس اسمبلی میں کیوں نہیں لایا گیا؟ دیکھیں آرڈیننس جو ہے ہم نے تو پاس کر کے، اسمبلی سے پاس کر کے ہم نے گورنر صاحب کے پاس بھیجا تھا. گورنر صاحب نے اس کو واپس کیا. اس دن ایک دن کی اسمبلی تھی جس میں یہ لا بلدیاتی کس کی میں اس کی بات کر رہا ہوں نا. اس دن تو بلدیاتی اس کے اوپر بات ہوئی جو ہم نے دوبارہ پاس کر کے بھیجا. یہ جو آرڈیننس کی بات کی جاتی ہے جو ریگولرائزیشن کے لیے، اور پھر اس پر بھی الزامات شروع کر دیے کہ یہ جی اپنی چیزوں کو وہ کرنے کے لیے یہ اس طرح کی قوانین کریں، ایسا بالکل نہیں ہے. دیکھیں جو کورٹ کا فیصلہ آیا تھا، جو کورٹ کے لیے ہمیں بہت ادب و احترام ہے، اس میں بھی ایکشن کی بات کی گئی تھی. جو لوگ اس میں ملوث تھے ان کے اوپر کسی ایکشن کی بات اس میں نہیں آئی. اس فیصلے میں آپ سب کے پاس وہ فیصلہ ہوگا. ہم نے جو یہ قوانین بنائے، ہم نے جو یہ بنا کے بھیجے، اس میں یہ بھی تھا کہ تعین کیا جائے گا کہ کون اس پہ ملوث ہے اور کس کی وجہ سے یہ جو irregularization ہوئی یا جو کچھ بھی بنا وہاں پہ، اور جن کو اگر اجازت بھی دی گئی تو ان کے اوپر بھی ایکشن ہوگا. تو اگر ہم اپنے خود کے اوپر ایکشن کرانے کے لیے تو اس طرح کی بھیا ہم نے تو بالکل فیئر بات کی اور قوانین دیے کہ بھائی جن کی وجہ سے، کوتاہیوں کی وجہ سے یہ چیزیں بن گئیں، لوگ ان میں رہنے لگے، اور وہ لوگ جو سالوں سے رہتے ہیں، وہ بل ہوتے ہیں بجلی کے، گیس کے، یوٹیلیٹی کے بل ہوتے ہیں، جن کی وجہ سے وہ سارا آن ریکارڈ آ جائے گی ساری چیزیں، اور پھر جن لوگوں کی وجہ سے یہ ہوا ہے ان پر ایکشن کیا جائے. تو ہم نے تو ایک اچھے اس پہ دیا جس پر بھی غلط وہ کیا جا رہا ہے، لیکن گورنر صاحب نے بھیجا ہے. نیکسٹ جو اب ہمارا اجلاس آئے گا ہم اس میں دوبارہ جانب سے سندھ میں ملک میں جو ہے مہنگائی کا جن بے کام ہوتا جا رہا ہے، اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی ارباب غلام رحیم کا ایک بیان سامنے آیا ہے. اس نے کہا یہ مہنگائی اللہ کی طرف سے، اور یہ مہنگائی کے فرشتے مقرر کرتے ہیں. اس کا وہ آج کل بڑے پریشان ہیں، دیندار بھی ہوئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ گورنر راج کے حامی بھی ہیں. ان کو کوئی آسرا واسرا ملا ہوگا.
تو وہ کہتے ہیں ویسے تو وہ دیکھیں وہ چیف منسٹر رہے ہیں صوبے کے اور پھر وہ اسپیشل اسسٹنٹ ہو گئے ہیں پرائم منسٹر صاحب کے اور کوئی پورٹ فولیو بھی نہیں ہے. میں ذاتی طور پر مجھے اس بات کا بڑا دکھ ہے کہ اس طرح ان کے ساتھ ہوا ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. لیکن اب وہ اس طرح کی باتیں جو کر رہے ہیں, مہنگائی جو پاکستان میں ہوئی ہے وہ وفاقی حکومت کی نااہلی کی وجہ سے ہوئی ہے. انہوں نے کتنی اپنی ٹیمیں چینج کی, کوئی فرق نہیں پڑا. ایک چینج کی ضرورت ہے اور وہ ہے ان کا کپتان. وہ چینج ہوگا تو سب بہتری آئے گی. یہ ڈالر کہاں پہ پہنچ گیا, پھر میں دوبارہ وہی دہرانی پڑے گی مجھے بات کہ اس وقت تاریخی مہنگائی ہے, تاریخی بے روزگاری ہے, اور اس کی وجہ جو ہے وہ صرف ان کی نااہلی ہے. مثالیں دیتے ہیں, یہی جو آج کل پرائم منسٹر صاحب ہیں 2018-2017 میں کہتے تھے کہ پاکستان دنیا کا مہنگا ترین ملک ہے, جب یہاں کی چیزیں آپ کے علم میں ہوں گی جو ریٹ تھے, اور آج جب واقعی مہنگا ترین ملک ہے تو کہتے ہیں جی سستا ترین ملک ہے. اور پھر جو ان کے وفاقی وزراء ترجمان وہ آ کے پھر کہتے ہیں جی اس وقت مہنگائی جو ہے آپ یورپ سے کمپیئر کریں, امریکہ سے کمپیئر کریں, لیکن اس کے ساتھ یہ نہیں بتاتے کہ پر کیپٹا جو انکم ہے وہ وہاں پہ کتنی ہے اور ہمارے یہاں کتنی. تو یہ صرف, اور پھر سونے پہ سہاگا کہہ لیں یا اب کیا ان کو کہا جا سکتا ہے, پھر ساری مہنگائی سب کا ذمہ دار جو ہے وہ سندھ چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب کو کہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ مراد علی شاہ صاحب واحد چیف منسٹر ہیں چاروں صوبوں میں جن کی کارکردگی سب سے بہتر ہے, اور اسی وجہ سے وہ ٹارگٹ کرتے ہیں. اس طرف سے بھی تلخیاں ہیں, اس طرف سے بھی کچھ بیانات آ رہے ہیں, آپ جیسے بتا رہے ہو رہے ہیں. تو اب سولوشن اس کا کیا ہے کہ پیپلز پارٹی تو ویسے بھی باتوں پہ بلیو کرتی ہے, تو کوئی وفد بنا ہے, کوئی ان سے رابطہ ہوا ہے, کوئی کسی سطح پہ رابطہ کاری ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے, کہاں پہ یہ معاملات ہوں گے؟ دیکھیں سب سے رابطے کیے گئے تھے, آپ کو لیڈر آف دا اپوزیشن علیم عادل صاحب نے بھی بتایا تھا, میری ان سے بات ہوئی تھی, ایم کیو ایم کے لوگوں سے بات ہوئی تھی, جماعت اسلامی کے پاس ہم گئے بھی تھے, دیگر بھی انہوں نے سب نے کہا تھا کہ جی ہماری اے پی سی ہونے والی ہے, اس کے بعد دیں گے. ابھی تک کوئی رابطہ ہوا نہیں. ہم تو بیٹھنے کے لیے تیار ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی تو آپ کو پتہ ہے جمہوریت پہ یقین رکھتی ہے اور ہمیشہ ٹاکس ہوتی رہتی ہیں, ہم حاضر ہیں سب سے بات کریں. سندھ حکومت نے دبئی میں سرمایہ کاری کانفرنس کا انعقاد کیا ہے. کیا سندھ حکومت وفاقی حکومت کی پالیسیوں سے مطمئن ہے جو وہاں پر انہوں نے سرمایہ کاری کی کہ بیرونی سرمایہ سندھ میں آئے؟ نہیں, اس سے مطمئن آپ دبئی والوں کو کہہ رہے ہو یا سندھ حکومت کا کہہ رہے ہو؟ دیکھیے ہم نے تو اپنے طور پر وہاں پہ یہ ایم او یو کیے ہیں نا کہ جو بھی ہم یہاں بہتری کے لیے ڈی سیلینیشن کا ہوا ہے, اسپورٹس کا ہوا ہے, دیگر بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں, آئی ٹی کی ہیں, دیگر ہیں, وہ تو ہم نے کی ہیں وہاں پہ. تو بہتری کے لیے کی ہیں, اپنے صوبے کی بہتری کے لیے, اپنے لوگوں کی بہتری کے لیے کی ہیں, اور انشاءاللہ اس سے بہت بہتری آئے گی. شاہ صاحب یہ بتائیو تو مکانی ترمیمی بل پاس بھی تھی ویو جنکا پوئے نفرت انگیز بینرز وغیرہ لگا کر ونن انسانیت کے حوال پہ سندھ میں گورنمنٹ اوہاں کی آگے چھو کوئی عناصر گرفتار نہ کر دیں. دیکھیں ایک سب کو حق ہوتا ہے کہ وہ پروٹیسٹ کریں, اس کے مختلف طریقے کار ہیں, لیکن جب بھی کوئی قانون ہاتھ میں لے گا ضرور قانون حرکت میں آئے گا اور پھر وہ ایکشن ہوگا. فی الحال تو اب یہ بینر لگانا, وال چاکنگ ہے, اس طرح کی یہ شروع سے کرتے رہے ہیں, لیکن ہمیں پورا یقین ہے کہ یہاں کے رہنے والے سندھی بولنے والے ہوں, اردو بولنے والے ہوں, پشتو بولنے والے ہوں, پنجابی بولنے والے ہوں, بلوچی بولنے والے ہوں, یا جو بھی زبان بولنے والے ہوں, ان کو یہ ضرور یقین ہے سب کو کہ پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان کی بات کرتی ہے,
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबकी बात करती है और हमारे लिए सब काबिल एहतराम है। जितना उर्दू बोलने वाले हमें उनसे मोहब्बत है उतनी है जितनी सिंधी बोलने वालों से है, पंजाबी बोलने वालों से है, पश्तो बोलने वालों से है। हम सब हमारे भाई हैं। जी नाज़रीन, सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो। संदन चवण हो तो मुल्क में गैस जो बहरान संगीन थींदो पियो वञे। नासिर हुसैन शाह चयो त जिन उर्दू ॻाल्हाईंदड़नि हिजरत कई उन्हनि जी इज़त कयूं था। मकानी इलेक्शन ते बि माण्हू पंहिंजी सियासत चिमकाए रहिया आहिनि। जिन शयुनि मां कराची जी जिंद आची कराईसी ॿीहर उहे शयूं थियनि पियूं। नासिर हुसैन शाह चयो त उर्दू ॻाल्हाईंदड़ भाइर आहिनि, हिकु टोलो माण्हुनि खे भड़काए रहियो आहे। असां कॾहिं बि अक़लियत या अक्सरियत जी ॻाल्हि नाहे कई।